ویلکم بیک۔ کل ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ ایف آئی اے نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں 2 اقبالی بیان ریکارڈ کرائے تھے، خالد شمیم اور محمد محسن کا، اور اس اقبالی بیان کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل سن 2010 میں دراصل ایم کیو ایم کی لندن میں موجود چوٹی کی قیادت کی ہدایت پر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ 5 دسمبر کو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی ایف آئی آر پاکستان میں درج کی گئی تھی۔ حکومت پاکستان اس کی کمپلیننٹ ہے، اور اس میں جناب الطاف حسین، محمد انور، افتخار حسین، جناب خالد شمیم، محسن علی اور کامران کاشف کو اس میں ملزم قرار دیا گیا تھا، معظم کو اس میں شامل کیا گیا تھا۔ لیکن کل کی ڈیولپمنٹ کے بعد ایسا لگا کہ حکومت پاکستان اور ایف آئی اے جو اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، وہ اپنی تحقیقات کو ہر صورت میں لندن لے جانا چاہتی ہے، اور لندن میں ایم کیو ایم کے چوٹی کے رہنماؤں تک پہنچنا چاہتی ہے۔ عمومی صورتحال کے اندر یہ شاید بہت مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں، کہ پاکستان کے تحقیقات براہ راست جناب الطاف حسین سے، محمد انور سے اور افتخار حسین کے ساتھ بات چیت کر سکے، یا انہیں وہاں پہ گرفتار کر سکے یا کروا سکے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر ان کی خواہش یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے، اگر ان کی چلے تو وہ یہ چاہیں گے کہ قانونی راستے سے فوری طور پر وارنٹ گرفتاری جاری کی جائے پاکستان کی عدالت سے، جناب الطاف حسین کا، محمد انور کا، افتخار حسین کا۔ اس وارنٹ گرفتاری کو عدالت کی جانب سے جاری ہونے والے کو انٹرپول کے ذریعے پہنچایا جائے، انٹرپول تک پہنچایا جائے، اور انٹرپول سے اسے برطانیہ، یہاں سے ان کا ریڈ وارنٹ نکلے، ریڈ کارنر نوٹس جاری ہو، اور پھر برطانوی حکام تک جایا جائے، اور برطانوی حکام انٹرپول کے اس حکم پر ان اشخاص کو پاکستان کے حوالے کرے اور پاکستان پہ ان کو منتقل کر دیا جائے، جو تقریباً ناممکن عمل ہے۔ ہمیں ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ تحقیقات ضرور پاکستان میں ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ بھی چل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ عدم موجودگی میں اگر ثابت ہو جائے تو جناب الطاف حسین یا محمد انور اور افتخار حسین کو سزائے بھی ہو جائے۔ لیکن اس سے آگے یہ بات بڑے مشکل نظر آتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قتل ہونے والے یعنی مقتول ڈاکٹر عمران فاروق بھی برطانوی شہری ہیں، اور حکومت پاکستان کی جو تحقیقات میں ملزمان نامزد ہو رہے ہیں، اس میں جناب الطاف حسین اور محمد انور، افتخار حسین، یہ برطانوی شہری ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ قتل ہوا، وہاں کی ہونے والی تحقیقات میں عمران فاروق قتل کیس میں ابھی تک جناب الطاف حسین اور محمد انور کو نامزد بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے برطانیہ میں جاری تحقیقات کے حوالے سے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں فی الحال نہ جناب الطاف حسین اور نہ ہی محمد انور اس کیس کے ملزم ہیں۔ اس لیے ایف آئی اے کی تحقیقات اپنی جگہ، کوششیں اپنی جگہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، بھرپور کوشش کی جائے گی کہ معاملے کو لندن لے جایا جائے، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ جس طرح سے اب سے پہلے کئی سالوں میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے، کم از کم 3 بار ایسا ہو چکا ہے کہ پاکستان نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہ ہونے کے باوجود پاکستان سے ملزمان کو گرفتار کر کے برطانیہ منتقل کیا ہے، برطانوی حکام کے حوالے کیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی درخواست پر برطانیہ میں یہ گرفتاریاں ہوں اور انہیں پاکستان منتقل کر دیا جائے، لیکن اس کے امکانات تقریباً بہت کم ہیں، یہ کم از کم ہمیں ماہرین بتا رہے ہیں۔ لیکن اس کی اصل صورتحال جانتے ہیں، اور اس کے لیے جائیں گے لندن۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ میں کرمنل کیسز کے اور اس قسم کے کیسز کے ماہر جناب بیرسٹر راشد اسلم۔ بہت بہت شکریہ راشد اسلم صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بھرپور کوشش ہے اور خواہش لگتی ہے ایف آئی اے کی، جو یہاں پہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، وہ کہ اسے تقریباً 1 مہینہ ابھی ہوا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو جناب محمد انور کے، ہو سکتا ہے جناب الطاف حسین کے، افتخار حسین کے، اور پھر یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، یہ انٹرپول جائے، وہاں سے ریڈ کارنر نوٹس ایشو ہو، ریڈ وارنٹ ایشو ہو، برطانوی حکام میں جائے، اور برطانیہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرے۔ کیا یہ کسی صورت سے ممکن ہے؟ ویسے قانونی صورتحال کیا ہے؟ اس میں بیسکلی 2-3 چیزیں۔ سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ الطاف حسین اور محمد انور صاحب دونوں ڈیول نیشنل ہیں۔ ان کے نام دیے گئے تھے یہاں سے تحقیقات کے لیے، جن لوگوں کے نام دیے گئے تھے ان کے ساتھ تحقیقات ہوئی، پاکستان گورنمنٹ نے تحقیقات کی، جس کے نتیجے میں انڈر سیکشن 164 مجسٹریٹ کے روبرو جو ملزمان تھے انہوں نے اپنے بیانات قلم بند کیے، وہ ان بیانات کی بنیاد پہ ریڈ وارنٹ ایشو ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ریڈ وارنٹس یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ پولیس کے پاس جب وہ پہنچیں گے تو پولیس جو بھی متعلقہ افراد ہیں، محمد انور صاحب یا الطاف حسین صاحب، ان سے وہ رابطہ کرے گی، ان کو وہ اریسٹ کر سکتے ہیں، ان کو پھر بیل پہ رہا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کورٹ سے
ان ریڈ وارنٹس کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے گا، جو ایکسٹراڈیشن ایکٹ 2003 کے تحت ہو سکتا ہے۔ اب ایکسٹراڈیشن ایکٹ 2003 میں یہ ہے کہ جن ملکوں کے مابین ایکسٹراڈیشن ایکٹ ٹریٹی نہ ہو، جیسے پاکستان اور یو کے درمیان ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، تو اس میں ایک شک ہے جس کو ایڈ ہاک ایکسٹراڈیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں جن بھی ممالک کے درمیان ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے وہ پھر بھی اسپیشل ارینجمنٹس کے تحت اپنے ملزمان کو ایک دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ پھر کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ ایویڈنس مانگتی ہے، جو متعلقہ اسٹیٹ جنہوں نے وارنٹ ایشو کروائے ہوتے ہیں ان کو پرووائڈ کرنا پڑتے ہیں۔ جب کورٹ میں ہیئرنگز ہوتی ہیں تو اس کے بعد اگر کورٹ یہ آرڈر پاس کر دے کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کر دیا جائے تو اس کے بعد یہ آرڈر ہوم سیکرٹری کے پاس جاتے ہیں۔ ہوم سیکرٹری پھر جائزہ لیتا ہے کہ جس ملک کے حوالے جو ملزمان مانگے گئے ہیں، جس ملک میں وہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، اگر ہے تو آیا کہ اس کی کوئی ایشورنس ہے کہ وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگی۔ اگر ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگی تو اس کی ایشورنس کیا ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں ڈیتھ پینلٹی ہے، قتل کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ان لوگوں کو جو مانگے جائیں پاکستان حکومت کی جانب سے ان کو حوالے کرے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ایشورنس مجھے نہیں لگتا کہ وہ ملے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کنفلکٹ آئے گا دونوں سٹیٹس کے درمیان۔ پاکستان گورنمنٹ جو اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کے بعد یو کے گورنمنٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ یہاں پہ جو اپنی انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں، تو اس سلسلے میں انسیڈنٹ یہاں پہ ہوا ہے تو یہاں پہ بھی یہاں کی گورنمنٹ بھی ایکسٹراڈیشن کے لیے وہاں سے جو معظم علی سید یا کاشف خان کامران ان کو مانگ سکتی ہے اور ان کو یہاں پہ جو کورٹ میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کنفلکٹ آئے گی دونوں سٹیٹس کے درمیان، تو ہو سکتا ہے کسی سطح پہ دونوں سٹیٹس کے جو انٹیلیجنس ہیں یا جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں ان کو بیٹھنا پڑے اور ایک نتیجے پہ آنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم، ہمیں بہت تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے کہ پاکستان میں جاری تحقیقات کے بعد، یہاں کی عدالت کے جاری ہونے والے وارنٹ کے بعد جناب الطاف حسین یا ایم انور یا افتخار حسین کو لندن میں گرفتار کر لیا جائے اور پھر وہاں کا ایک بہت طویل پروسیجر ہے اور ان کو پاکستان کے حوالے کیے جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 100% ناممکن نہیں ہے لیکن 99% امپاسبل ضرور ہے، جو پوری صورتحال انہوں نے بتائی اور اس کی مختلف تفصیلات بتائی۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے گا، اور ہوگا بھی تو کوئی بہت ہی اس میں شاید مہینوں نہیں تو سالوں نہیں تو شاید کئی مہینے لگ جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2010 میں یہ قتل ہوا تھا لندن میں، اور ابھی بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کی تحقیقات کر رہی ہے، بلکہ ابتدائی تحقیقات ہے جو کہ 5 سال ہونے کے باوجود جاری ہے۔ لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دوسرے روز مسلسل آج اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت، وزیر اعظم جناب نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف وغیرہ سب جمع ہوئے اور نازک صورتحال میں نازک فیصلے کرنے کے لیے دوسرے دن مسلسل اجلاس ہوا۔ بھارت سے دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی تھے وہ جنہوں نے پٹھان کوٹ پر حملہ کیا ہے، اور بھارت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی ٹھوس شواہد پاکستان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہا ہے، تحقیقات کرے گا، بھارت کے ساتھ کرے گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پہ پرزور طریقے سے اور پورے فارمل طریقے سے تردید نہیں کی گئی ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ حملہ آور جن کے بارے میں بھارت کہتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی نہیں تھے۔ پاکستان کی جانب سے ابھی اس سلسلے میں کوئی سرکاری تردید نہیں ہوئی ہے۔ نازک صورتحال ہے، اس پر ہم ابھی بات بھی کر رہے ہیں، مگر ہے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن۔
یہی معاملہ ہے جس پر آج دوسرے دن مسلسل پاکستان کی عسکری اور فوجی قیادت بیٹھی اور اس پوری صورتحال کے بارے میں پاکستان کی پوزیشن کو اس کا تعین کیا۔ بھارت کہتا ہے کہ پٹھان کوٹ پر ہونے والے حملہ آور 6 کے 6 پاکستانی تھے۔ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سلسلے میں ایکشنیبل انٹیلیجنس یعنی کہ قابل عمل انٹیلیجنس معلومات پاکستان کو دی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، وہاں کا میڈیا کہتا ہے کہ 3 بار بھارتی وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوول کی پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی جناب لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوعہ سے پچھلے کئی دنوں کے دوران 3 بار اسی موضوع پہ بات ہو چکی ہے اور بھارت منتظر ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا ایکشن لیتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پر تردید نہیں کی گئی ہے کہ بھارت میں ہونے والا یہ دعویٰ یا بھارت کی جانب سے کہی جانے والی بات کہ حملہ آور دراصل پاکستانی شہریت والے تھے، اس کی پاکستان نے فی الحال تردید نہیں کی ہے۔ یہ ضرور کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کے اس دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی اس خطے میں جتنی بھی ہو رہی ہے اس کے خلاف پاکستان ضرور کارروائی کرے گا، بھارت کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ آج کی ملاقات میں ایک بار پھر وہی میٹنگ تھی جس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم جناب نواز شریف موجود تھے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، وزیر اعظم کے ساتھ وزیر دفاع وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، جناب اسحاق ڈار موجود تھے، جناب طارق فاطمی اور سرفراز عزیز موجود تھے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ کل کے اور آج کے دونوں اجلاس میں وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف اس اہم اجلاس میں موجود نہیں تھے، وزیر دفاع ان دونوں اجلاسوں میں موجود نہیں تھے۔ کل کے اجلاس میں گو کہ بھارت کے حوالے سے ہونے والی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی گئی، لیکن کل کا ایک اور اہم موضوع ایران اور سعودی عرب کی جانب کے درمیان جاری ٹینشن اور پاکستان کی پوزیشن کو بحال کرنا اور واضح کرنا کہ پاکستان اس پوری صورتحال میں کیا پوزیشن لے، اس کا بھی ذکر تھا۔ لیکن آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج کی گفتگو کا محور اور بہت اہم جو حصہ تھا وہ وقف تھا بھارت کے ساتھ جاری اس وقت جو سچویشن ہے اس حوالے سے۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی مسلسل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس معاملے کو غور سے دیکھے، فوری کارروائی کرے، ہم اس کے منتظر ہیں۔ اور تیسرے دن آج 3 دن میں دوسری بار امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان جان کربی نے پاکستان سے کہا ہے کہ اس معاملے میں فوری اور مؤثر کارروائی کرے اور ایک ٹائم لیمٹ دے، اس ٹائم کے اندر پاکستان کارروائی کرے۔ آج امریکہ کے دفتر خارجہ نے یہ کہا، جان کربی۔ The government of Pakistan itself has condemned this attack and made clear that they're committed to investigate it. So let's let them do that. And let's see where the investigation goes. We obviously would like to see it investigated too, as completely and as thoroughly as possible, so that we can better understand what happened. We'd rather get it right than get it fast, and we'll certainly defer to Pakistani authorities to determine their own timelines and their own deadlines and the standards to which they want to hold themselves with respect to this investigation. یہ ہے امریکہ کا موقف، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے وزیر دفاع پاکستان اور وزیر دفاع وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف نے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ایک بار پھر آپ نے جوائن کیا۔ بہت اہم اجلاس 2 دن یہ چلا ہے، یہ قومی فوجی اور سیاسی قیادت مل کے بیٹھی، وزیر دفاع بھی تھے، معاف کیجئے گا، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، مگر ہمارے وزیر دفاع اس اہم اجلاس میں کیوں نہیں تھے؟ میں چھٹی پہ ہوں، میں اس وقت لاہور پہ ہوں۔ میں پچھلے 2-3 روز سے جمعرات جمعے 2 دن کی چھٹی تھی میری ویکینڈ کے ساتھ، تو میری کوئی فیملی کمٹمنٹس اس لیے میں لاہور میں ہوں۔ زبردست خواجہ صاحب، ایسا تو پھر چھٹی اگر ہے تو پھر ایسی تو ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں، زبردست ہے۔ مگر یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ مجموعی صورتحال کا آپ جائزہ لے رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ اس وقت جو سچویشن ہے کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں، خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے اس وقت جو معاملہ ہے، پہلے ہم بھارت کا ذکر کرتے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ مشکل گھڑی ہے، مشکل فیصلوں کی گھڑی ہے؟ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ آور پاکستانی تھے، پاکستان نے ابھی فی الحال اس کی فارمل تردید نہیں کی، سرکاری تردید نہیں کی ہے کہ حملہ آور پاکستانی تھے یا نہیں تھے، یہ نہیں کہا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات تو خان صاحب محترم کنکلوسیولی تب کی جا سکتی ہے کہ جو لیڈز انہوں نے ہمیں دی ہیں ان لیڈز کی انویسٹیگیشن ہو جائے۔ پری میچورلی اگر ہم بات کریں گے، کوئی اعتراف کریں گے یا انکار کریں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ
دہشت گردی جو ہے وہ اس میں کوئی پک اینڈ چوز ہے، ایبسولوٹلی ناٹ. یہ دہشت گرد جو ہے کسی کے بھی وفادار نہیں ہے اور کسی اسٹیبلش سسٹم یا کسی اسٹیٹ ایپریٹس کے ماتحت کام نہیں کرتے. یہ لوگ اپنا ان کا ایک موقف ہے، اپنا ایک آبجیکٹو ہے جس کو یہ پرسو کرتے ہیں. اور ہماری پاکستان کا جو آبجیکٹوز ہیں، ہمارے جو مفادات ہیں، وہ ان سے یہ ڈیفینیٹلی ٹکراؤ ہے ان کا. اگر یہ ہمیں کسی جنگ میں یا کسی ایسی چیز میں گھسیٹنا چاہتے ہیں جس سے ہماری سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو یہ ہمارے دوست نہیں ہیں. اور آج کا جو کمیونیکے آیا ہے وہ بڑا کنکلوسیو ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس میں دہشت گردی کی ہر فارم میں جو ہے مذمت کی گئی ہے اور ہمارا جو ریزالو ہے اس کو بغیر کسی ابہام کے جو ہے ڈکلیئر کیا گیا ہے اور سارے پاکستان کی. تو فواد صاحب یہ ہمارا فیصلہ ہے، کیا میں اگر صحیح انٹرپریٹ کر رہا ہوں، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہماری سرزمین اور اگر ہمارے لوگ دہشت گردی میں استعمال ہوئے ہیں، چاہے یہ حالیہ واقعہ ہے یا کہیں اور واقعہ ہے، تو ابھی تو فی الحال ابھی حالیہ کی واقعے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اس سلسلے میں ڈیسائسو کارروائی کریں گے، اس گروہ کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے جو پاکستان کے قوانین کے حوالے سے ہوگی. یہ ہمارا عزم ہے، اس حوالے سے ہم کوئی رعایت نہیں برتیں گے. 100% خان صاحب آپ دیکھیں نا، پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے جو آپریشن ضرب عزم چل رہا ہے اس میں ہمارے اوپر بڑی یہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ جی حقانی گروپ کی سرپرستی ہم کرتے ہیں. تو ہم نے حقانی گروپ کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، ان کے ہائیڈ آؤٹس بھی ختم کیے ہیں، ان کی سینچریز بھی ختم کی ہیں. اب اگر خدا نخواستہ کوئی اور گروپ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے یا پاکستان کی سرزمین سے کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ شہ دے رہے ہیں یا امداد کر رہے ہیں، تو یہ متصادم ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف. یہ ایک ہمارا ریزالو ہے. پاکستان کے مفادات اس میں ہے کہ ہر شخص جو ہے پاکستانی جو ہے وہ ایک قانون اور قاعدے اور آئین کے تابع ہو، وہ اسٹیٹ سے بالاتر نہیں ہو سکتا. اچھا، ہمارا دوسری صورتحال جس کا ایک اور مشکل صورتحال، ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں، ہمارا اس پوری صورتحال میں جو کہ ہم پچھلے 48 گھنٹوں میں خاص طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارا حکومت ایران اور حکومت سعودی عرب کو کیا پیغام گیا ہے پچھلے چند دنوں میں؟ ہم پاکستان ان کے اس تنازع میں کس جگہ کھڑا ہے؟ خان صاحب یہ سچویشن ابھی انفولڈ ہو رہی ہے. میں پاکستانی حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ سچویشن اس لیے میں اس پہ کوئی کنکلوسیو سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن میری خواہش ہے بصیرت ایک مسلمان کے کہ 2 مسلمان ممالک میں، 2 برادر ممالک میں جو ہے کوئی متصادم جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ اس کا انفلوئنس یا پاکستان کا ایک جو مقام جو ہے وہ ان ممالک کو قریب لانے کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ ضرور کرنا چاہیے. اس کو استعمال جو ہے اس خلیج کو جو ہے نیرو کرنے کے لیے ضرور استعمال ہونا چاہیے. اس خلیج کو جو ہے وائڈن کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی جو ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے اور ابھی یہ انفولڈ ہو رہی ہے. وزیر خارجہ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے سعودی. اس کے علاوہ سعودی کانٹیکس جو ہے ہمارے اگلے آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہو رہے ہیں. اسی طرح باقی مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرائسس اوورٹ ہو، یہ کرائسس جو ہے وہ ایگریویٹ نہ ہو. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. شاید سفارتی سطح پر ہم اس مشکل صورتحال کا جس کا تعلق ایران اور سعودی عرب سے ہے کچھ مقابلہ کریں اور ایک بیچ کی راہ کو بنا لیں، اور اس حوالے سے دباؤ شاید اتنا زیادہ نہیں ہے جو بھارت کے حوالے سے دباؤ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے پٹھان کوٹ کے حوالے سے. اور ایک بار پھر وہ صورتحال ہے، ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے وہ صورتحال ہے جو کہ ہمارے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، جیسے کہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے حملوں کے حوالے سے تھی کہ بھارت بھی کہتا ہے، دنیا بھر بھی کہتی ہے، اور اس چیز سامنے آتی ہے کہ حملہ آور دراصل پاکستانی شہری تھے، پاکستانی سٹیزن تھے. اور اب ایک بار پھر پٹھان کوٹ کے معاملے میں یہ صورتحال سامنے آئی ہے. مگر اس سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے ایک محتاط پوری سچویشن کو لے کے چلا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کارروائی کرتا ہے. پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ بھرپور کارروائی کرے گا، بھارت کے ساتھ مل کے اس سلسلے میں ایکشن لے گا، اور فی الحال بھارت اس جواب سے کم از کم آج تک تو ایسا لگتا ہے
مطمئن نظر آتا ہے، مگر یہ نازک صورتحال، اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کے ممتاز باخبر صحافی سینئر جرنلسٹ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ زاہد صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے ایک بار، لیکن ایک بات میں اپنے طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پہ تردید نہیں کی گئی ہے کہ یہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں، اور عمومی تاثر جو نظر آ رہا ہے، رسپانس جو نظر آ رہا ہے کہ اب تک جو بھارت سے معلومات ملی ہے اس سے بادی النظر میں یہ لگتا ہے شاید کہ جو حملہ آور تھے، وہ 6 حملہ آور جو تھے وہ سب کے سب یا ان میں سے کچھ پاکستانی تھے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہندوستان کی، تو ٹھیک ہے کچھ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ مستقل کہتا رہا کہ پاکستانی ہیں، یا انہوں نے جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بعض ایلیمنٹس جو ہیں شاید یہ کہتے رہیں، لیکن کامران اگر آپ بیانات دیکھیں ہندوستان کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، پرائم منسٹر سے لے کے جو ان کے وزیر داخلہ ہیں یا وزارت دفاع ہیں، ان کی طرف سے کبھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ وہ پاکستانی تھے حملہ آور۔ اور ابھی بھی کل بھی چیف آف آرمی سٹاف جو ہندوستان کے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے کوئی واضح بیان اس طرح کا نہیں آیا۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے پاکستان کی طرف سے میرے خیال یہ کہ بہت ہی میچیورٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ میرے خیال یہ خاصا ایک لحاظ سے حوصلہ کن اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے تو صاف بات کی ہے ہماری حکومت نے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شواہد موجود ہیں تو ہم اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کے تیار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے یہ ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہندوستان اگر ہمیں کوئی ایسے شواہد دیتا ہے جس میں کہیں سے بھی یہ نظر آتا ہے یا کوئی جو ہے اس کے متعلق جو ہے کوئی ایویڈنس ہے کہ ہمارے یہاں سے لوگ گئے تھے یا ہماری یہاں سے سرزمین سے کچھ لوگوں سے ان کے رابطے تھے، تو یقینی طور پہ ہمیں کارروائی کرنی چاہیے۔ اور حکومت نے اس بارے میں خاصا ایک فیصلہ کن انداز سے بات کی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے زاہد صاحب کہ اس دفعہ یہ جو پچھلے 2 دن سے میٹنگ چل رہی ہے اور ساری سچویشن ہے، اگر واقعی ایک ہمارے پاس کنکلوسیو ایویڈنس آتی ہے تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور پاکستان میں جہاں پر بھی یہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے گی ریاست؟ آپ کے خیال میں یہ مستحکم فیصلہ ہے؟ مجھے لگتا ہے یہی ہے فیصلہ۔ ابھی تو یہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی تو طے کرنا ہے کہ ہماری طرف سے ہے یا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری طرف سے میرے خیال آپ کی سول اور ملٹری جو قیادت ہے اس میں ایک مہنگی پائی جاتی ہے کہ اب پاکستان کی سرزمین کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں اس کا سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اگر بہت بڑا جو ہے اگر یہاں سے کارروائی کسی صورت میں اس کی تعاون بھی حاصل ہے تو خود پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن کے آتی ہے۔ پاکستان خود ان قسم کے حملوں سے جو ہے شکار رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی جو ایئر بیسز پہ حملے ہوئے ہیں اور طریقہ کار کچھ اس میں مماثلت بھی نظر آتی ہے۔ میرے خیال ہندوستان کو بھی تھوڑا اس پہ کام لینا چاہیے، میچورٹی دکھائی ہے ان کی قیادت نے، لیکن اس میں یہ کہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی اس میں ڈیڈ لائن نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ اگر شواہد ہیں تو دونوں ممالک کو مل کے جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہمیں تاریخ نہیں دہرانی چاہیے جو بامبے میں ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہندوستان ہمیں کس قسم کی جو ہے وہ ایویڈنس دے رہا ہے، اور اگر میرا خیال مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں کی حکومت بہت ہی ایک لحاظ سے بہت ہی کلیئرٹی موجود ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی چیزیں قابل قبول نہیں ہوگی اگر ہمارے یہاں سے۔ بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سینٹ میں بڑی دلچسپ پیش رفت ہو رہی ہے، ایک بل بن رہا ہے، اور آج اخبار جنگ اور نیوز میں خبر چھپی ہے کہ یہ بل جو ہے یہ سینٹ کی جانب سے آ رہا ہے، اور اس میں ISI کو سینٹ کا جواب دے بنایا جا رہا ہے۔ اس میں ISI کے حوالے سے کئی تجاویز اور بہت ہی اہم اور بہت ہی انٹرسٹنگ تجاویز جو ہیں وہ ISI کے حوالے سے سینٹ تجویز کرنا چاہتی ہے، یہ بل لانا چاہتی ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. آج اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے, بہت ہی اہم بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں ایک بل تیار کیا گیا ہے جسے پوری سینٹ کا بل کہا گیا ہے, اور اس میں مختلف تجاویز دی گئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ اس کی حوالے سے قانون سازی کی جائے, اور اس کا مرکز فوکس ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس, ISI کے کردار کے حوالے سے, ISI کے نظام کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو, اور اس سلسلے میں متعدد تجاویز جو ہیں وہ اس بل کے ذریعے پیش کی جا رہی ہیں. اس اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرد اللہ خان بابر نے پیش کیا ہے. یاد رہے کہ اب سے کئی عرصے سے کافی دنوں سے جب سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور رینجرز کے حوالے سے تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, سینٹ پہ قومی اسمبلی میں وفاقی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہوئی ہے, تقاریر کی گئی ہیں, اور یہ بل بھی اسی وقت آیا ہے, مگر ہے بہت دلچسپ. اس میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے فوری طور پہ قانون سازی کی جائے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ ISI کا احتساب ہونا چاہیے اور وہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کو جواب دہ ہونا چاہیے. 9 رکنی پارلیمانی کمیٹی ISI کے اخراجات اور غیر انٹیلیجنس امور پر نظر رکھے. ISI کا حراستی اختیار 30 دن یا ضروری بنیاد پہ 90 دن کا ہو. جبری گمشدگیاں اور سیاسی جماعتوں سے انتخابی کارروائیوں کی روک تھام ہو. ISI کا DG 22 گریڈ کا ریٹائرڈ یا حاضر سروس سول سرونٹ یا مساوی فوجی افسر ہو. DG ISI کو 4 سال کے لیے وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت مقرر کرے. ISI کسی وزارت کے بجائے براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہونی چاہیے. ISI کا 18 گریڈ کا افسر تحریری اجازت کے بغیر کسی عمارت کا چھاپا نہیں مار سکے گا, کسی عمارت پہ چھاپا نہیں مار سکے گا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس حد تک پوری سینٹ کی رائے ہے, یا یہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے ہے, یا یہ کہ جناب فرد اللہ بابر کی رائے ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی کے اراکین اور کچھ دوسرے اراکین اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. مگر صحیح صورتحال مزید اس کی تشریح حاصل کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے, جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. بہت بہت شکریہ جل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بل کی جو گفتگو ہے, جو اس کی سفارشات ہیں وہ بہت اہم ہیں. یہ سیاسی قیادت پہلی بار نہیں کئی بار, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی شامل ہے, بارہا کہتی رہی ہے اس قسم کی چیزوں کی, چاہے ان الفاظ میں نہ کہتی ہو, کہ بہت ہی ایکسٹینسو سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, بہت ہی ایکسٹینسو جو سویلین اوورسائٹ ہے وہ ہونی چاہیے, پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونا چاہیے ISI پہ, آرمی پہ, یہ ساری چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی یہ کوئی مکمل یا ملی ہوئی ایک رائے ہے, متحدہ یہ کوئی رائے ہے؟ جی کامران, تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بل ایکچولی فرد اللہ بابر صاحب نے ایز اے سینیٹر پیش کیا تھا 2012 میں, اور پھر اس کو فوری طور پہ اس وقت کی حکومت نے اس کو ودرا بھی کر لیا. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزنز تھے اور یہ کیا سٹینڈ کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا. پھر اس کو جو ان کی فنکشنل کمیٹی آف ہیومن رائٹس ہے اس کے اندر کہیں 2013 کے اکتوبر میں اس کو لگا دیا گیا. تو ابھی تو جو ہماری کمیٹی آف دی ہول یعنی پوری سینٹ نے بیٹھ کے جو ڈسکشن کی ہے وہ تو کی ہے ان ایکسپینسو اینڈ سپیڈی جسٹس کے لیے, کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, بہت سے مقدمات, اور اس کے اوپر سینٹ نے ریکمنڈیشنز دی ہیں. لیکن کہیں اس کا بھی درمیان میں کسی طرف سے حوالہ آیا ہوگا, میں تو خود سرپرائز ہوا اس کو اخبار میں پڑھ کے, میں حیران ہوتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے بنائے جاتے ہیں, ہمیں پارلیمنٹ پہ فخر ہے, لیجسلیشن ہونی چاہیے, اداروں کی امپروومنٹ بھی ہونی چاہیے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ان اداروں کے مفادات کیا ہیں, یہ کام کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ISI کی بنانے کی ضرورت 1948 میں آئی جب انڈیا پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی. یہ پہلے صرف ایکسٹرنل انٹیلیجنس سے ڈیل کرتے تھے, پھر ان کو 65 وار کے بعد انٹرنل انٹیلیجنس کو بھی کیا. یہ ٹرائی سروس ادارہ ہے جو ملٹری کے لوگ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, بیکاز یہ سارا ملٹری اسٹریٹجی اور ڈیفنس پالیسی اور اسٹریٹجک تھریٹ سے ڈیل کرتا ہے, نیوی, ایئر فورس اور آرمی. اور اس کو ہمارے انوائرمنٹ کے اندر کوئی سیولین بندہ کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے. اس کے اندر ایک انالیسس ونگ بھی ہے جو کہ بیرونی تعلقات کا انالیسس کرتا ہے. اور یہی صورتحال آپ دیکھیں انڈیا میں را بنایا گیا 1962 کی انڈیا چائنا جنگ اور 65 وار کے بعد 1968 میں. ابھی را از ناٹ آنسربل ٹو دی پارلیمنٹ,
اور را کے اوپر تو جو ان کا ایکٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ وہ بھی انہوں نے کہا ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا اور ان کا بل ہے بیکاز یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ ملکی مفاد پہ کام کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے جنرل صاحب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی رائے جو ہے وہ چھپی نہیں ہے, وہ چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہو یا اوورآل اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو بہت ہی شاکر ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں جناب نواز شریف نے اس بارے میں کیا بات کی ہے, سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی. میں اس کی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ریفلیکشن کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس پورے حوالے سے دیکھتی کیسے ہے اس کو. پلیج کرنا ہوگا کہ آپ آئندہ کبھی اپنے ڈومین سے باہر نہیں نکلیں گے. اگر آپ نکلیں گے تو پھر آپ کا راستہ روکنا میرا بھی فرض بنتا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کا بنتا ہے, پوری قوم کا فرض بنتا ہے, اور پھر اس کے لیے ہمیں لانگ مارچ دوبارہ بھی کرنا پڑے گا, ہم کریں گے. لیکن ہم آئندہ پاکستان کے اندر یہ کھیل نہیں کھیلنے دیں گے کسی کو. آئین کو توڑنے کا کھیل, عدالتوں کو توڑنے کا کھیل, یہاں پہ جرنلسٹ کو مارنے کا کھیل, یہاں پہ آئین اور قانون کو توڑنے کا کھیل, یہاں پہ اپنا اداروں کو توڑنے کا کھیل جو ہم کسی کو اب کھیلنے نہیں دیں گے. یہ میرا کم از کم میرا تو یہ فیصلہ ہے. اس کی وجہ سے اگر میں مجرم بنتا ہوں تو میں 100 دفعہ اس کا مجرم بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. All state organs should be under the parliament, should be under the chief executive of the country, and no institution, there cannot be a state within a state. Nobody can say کہ میں گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوں. Every institution of this country, including the Ministry of Defense, is under the Prime Minister of Pakistan. Therefore, there should be no ambiguity that anybody can claim that I am independent. They are being paid from the state exchequer. آپ کے ریونیو سے, آپ کے ٹیکسز سے ہم سب کی تنخواہیں جا رہی ہیں, اور جس کی تنخواہیں جائیں گی that will be routed through the Parliament of Pakistan, which is the elected forum of this country. No way. جی جنرل صاحب, یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ بل جو اب آیا ہے, اس کی جو لینگویج ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اس میں کچھ اسی لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے. یہ آپ نے بیک گراؤنڈ تو آپ کے سامنے ہے. نہیں دیکھیں کامران صاحب, یہ دونوں پرائم منسٹرز نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین سے ماورا کچھ نہیں ہوگا, اپنی حدود سے اگر کراس کریں گے, اگر گورنمنٹ کو کے خلاف یا پولیٹیکل الائنمنٹ میں ہوگی تو وہ تو آپ کے پرویو میں ہے ہی نہیں. تو therefore what they are saying اس لحاظ سے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئینی باتیں ہیں, ابھی جو آئی ایس آئی کے ڈی جی ہے وہ اس کو فائنلائز ہی پرائم منسٹر کرتے ہیں, اور وہ پوری بریفنگ دیتے ہیں پرائم منسٹر کو بھی, تینوں سروسز چیفز کو بھی, اینڈ ایون پریزیڈنٹ کو بھی, بیکاز پریزیڈنٹ از پارٹ آف دی پارلیمنٹ, اور ان کو بھی کرتے ہیں. اور اگر پارلیمنٹ کو کبھی کوئی بریفنگ چاہیے تو آئی ایس آئی والے لوگ آ کے بریف بھی کر سکتے ہیں. سو therefore no doubt جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ بات گیلانی صاحب نے کی ہے, یا آئین سے ماورا کوئی آپ بات کریں گے, تو آبویسلی وہ تو کسی ملک میں کسی قانون کے تحت اجازت نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ملکی انٹرسٹ کے لیے, اپنے آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ملکی مفادات کے لیے کام کرنے کے لیے. اس کے لیے آئی ایس آئی از ناٹ اونلی پرائڈ آف پاکستان, بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ ریکگنائزڈ ہمارا ادارہ ہے. جب ہم لوگ سوتے ہیں تو یہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں, اینڈ آئی کین اشور یو ان کو آپ مس یوز کریں گے تو وہ لوگ جو مس یوز کریں گے وہ رسپانسیبل ہیں, ناٹ آپ کا ادارہ. تو ادارے کو اتنا فریڈم آپ کو دینی پڑے گی, اتنی لبرٹی افیکشن دینی پڑے گی کہ یہ اپنے کام کو کر سکیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب, بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر, بات کر رہے تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام آئے اور منظور قادر کاکا کی کرپشن یاد نہ آئے تو یا بات مکمل نہیں ہو سکتی. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کرپشن کا منبع, اس کرپشن کے منبع کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے, چاہے وہ نیب کر رہی ہے, اینٹی کرپشن کر رہی ہے, یا ایف آئی اے کر رہی ہے, اب یہ ادارہ خود ان اداروں کے خلاف عدالت میں چلا گیا ہے. کیا ہی دلچسپ صورتحال ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
नामुमकिन है पाकिस्तान में करप्शन का जिक्र हो तो सिंध का जिक्र ना हो, और सिंध में करप्शन का जिक्र हो तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जिक्र ना हो, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन का जिक्र हो तो मंजूर कादिर काका का जिक्र ना हो, और मंजूर कादिर काका की इसी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जबरदस्त पेशरफ्त की है। उसने नैब, FIA और महकमा एंटी करप्शन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमत सिंध की इजाजत से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब अदालत में गई है इंसदादे रिश्वत सतानी के इन महकमों के खिलाफ, यानी नैब, FIA और एंटी करप्शन के खिलाफ। नैब, FIA और एंटी करप्शन अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है। तहकीकाती इदारे बगैर इत्तला आते हैं और बिल्डिंगों के असल कागजात ले जाते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से तामीरात और नक्शों का एक बड़ा रिकॉर्ड जाया या फिर गुम हो गया है। जब्त की गई हजारों फाइलों की तहवील की न रसीदें दी गई हैं, न फाइलें वापस की गई हैं। नैब के 6050 में से सिर्फ 1492 केसेस पर अदालतों ने फैसला दिया है, बाकी सब खारिज कर दिए गए हैं। ये कहा है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कि तीनों तहकीकाती इदारों के गैर आईनी और मनफी हथकंडों से कार्रवाई मुतासिर हो रही है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजमीन को बिला वजह डराया और धमकाया जा रहा है। सिंध के शहरी इलाकों में गैर कानूनी और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तहकीकाती इदारों के बार बार छापों की वजह से इदारा तामीरात की निगरानी नहीं कर पा रहा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चाइना कटिंग और जमीनों पर कब्जों या तजाविजात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है। ये बात अपनी जगह बहरहाल दुरुस्त है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पिछले कई महीनों से, खास तौर पे पिछले कई हफ्तों से कोई काम नहीं हो रहा है, काम मुंजमद हो गया है। कराची जैसे शहर में तामीरात के हवाले से जारी सरगर्मियां तकरीबन मुअत्तल है, नए मंसूबे नहीं पास हो रहे। ये एक अलग बात है कि इससे पहले भी पास तो होते थे, मगर पैसे मुट्ठियां भर भर के, थैले भर भर के दिए जाते थे तो पास होते थे। अब क्योंकि पैसे भी नहीं दिए जा रहे इसलिए कोई मंसूबा भी पास नहीं हो रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद सरकारी इदारा इंसदाद रिश्वत सतानी के इदारों के खिलाफ अदालत में चला गया है, नैब और FIA और एंटी करप्शन के खिलाफ। और ये पूरी सूरत हाल, बहरहाल ये बात भी बहुत अहम है, देखना पड़ेगा कि अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिकॉर्ड ले गई है, ये एजेंसीज फाइलें ले गई है, नक्शे ले गई है, दूसरी चीजें ले गई हैं, तो उसका प्रॉपर इन्वेंट्री होनी चाहिए, इस इदारे में भी मौजूद होनी चाहिए, उस इदारे में भी मौजूद होनी चाहिए। बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सिचुएशन है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। देखते हैं कि अदालत इस सिलसिले में क्या कहती है। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी हेल्थ कार्ड स्कीम का ऐलान किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी तजवीज़ लगती है। गरीबों के इलाज के लिए ये स्कीम सामने आई है। मजे की बात यह है कि पेशकश सिंध हुकूमत को भी हुई थी, मगर सिंध हुकूमत दांतों में उंगली दबाए खामोशी से देख रही है और सिंध के गरीब इस इंतहाई अहम स्कीम से महरूम हैं। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से खबर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के इंतहाई गरीब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का ऐलान किया था। हेल्थ कार्ड स्कीम के जरिए पाकिस्तान के इंतहाई गरीब लोगों का इलाज, मुआवजा, उस हवाले से सहूलतें फराहम करने का हुकूमत का ये मुसम्मम फैसला यकीनी तौर पर एक बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन अहमियत की बात यह है कि इस स्कीम के इजरा के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा सिंध इसके पूरे फायदे हासिल नहीं करना चाहता, या ये कि यहाँ पे नाअहली की वजह से इसके असरात सिंध के गरीब शहरियों तक नहीं पहुँच पा रहे। इस स्कीम के तहत माहाना 6000 से कम आमदनी वाले खानदान फायदा उठा सकेंगे, जिन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। हर खानदान के सालाना 50,000 रुपए तक की उसकी इंश्योरेंस होगी। हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में ये हद 2.5 लाख रुपए तक पहुंचेगी। दिल के मरीज, HIV और शुगर का इलाज किया जाएगा। एक्सीडेंट इमरजेंसी इलाज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की सहूलत भी दी जाएगी। और चारों सूबों के 4 गरीब अजला को शामिल किया जाएगा, जिससे मुल्क भर के तकरीबन 23 अजला के 31 लाख खानदान फायदा उठा सकेंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में पंजाब के 4 अजला, लेकिन पंजाब हुकूमत इससे पहले ही गुज़िश्ता साल पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम
پروگرام شروع کر چکی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سندھ جس کو کہ اس پروگرام میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی, ہم نے آج سندھ کے صوبائی وزیر صحت سے جب اس سلسلے میں بات کی, ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس اسکیم کے بارے میں پوری آگاہی نہیں ہے, وہ اس کی آگاہی حاصل کریں گے اور پھر بتائیں گے. ہم نے ان کو بتایا کہ غریبوں کے لیے یہ وفاقی حکومت کی یہ بڑی شاندار اسکیم ہے اور سندھ نے ابھی تک اس کو سائن نہیں کیا ہے. آخر کیا وجہ ہے, مگر اس کا ہمیں مطلوبہ جواب نہیں مل سکا. لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ سندھ کے 4 شہر شکارپور, بدین, شہید بے نظیر بھٹو اور سانگڑ کو پہلے ابتدائی طور پر سندھ نے کہا تھا کہ وہ اس میں شامل کرائیں گے, لیکن سندھ حکومت نے ابھی اس منصوبے کو سائن نہیں کیا ہے. بہت ہی اہم, غریبوں کے لیے بہت ہی شاندار یہ پروگرام ہے جو وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. اور یقینی طور پہ اگر یہ پروگرام جس انداز سے پیش کیا گیا ہے اس پر اسی انداز سے عمل ہوتا ہے اور پاکستان کے غریبوں تک یہ پروگرام جیسا کہ اس میں اعلان کیا گیا ہے پہنچتا ہے, تو یہ حکومت کے لیے, وزیر اعظم کے لیے اور جمہوریت کے لیے یقینی طور پہ پاکستان کے غریبوں کی طرف سے ایک بہت ہی مؤثر دعا ہوگی جو پہنچے گی اگر اس پہ عمل ہوتا ہے. اور ضروری یہ ہے کہ سندھ اور دوسرے پاکستان کے صوبے اگر اس میں شامل نہیں ہوئے تو وہ اس میں شامل ہوں تاکہ غریبوں تک یہ پروگرام پہنچ سکے. ایک اور بہت اہم خبر ہے اور وہ تجارت سے اس کا تعلق ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج جو پاکستان کی نشانی ہے, آئیکن ہے تجارت اور اسٹاک کاروبار کے حوالے سے, اس کا آج آخری دن ہے. اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے تینوں اسٹاک ایکسچینج یعنی کراچی اسٹاک ایکسچینج, لاہور اسٹاک ایکسچینج اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کو ضم کیا گیا ہے. ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج تشکیل دیا گیا ہے جو پیر سے اپنے کاروبار کا آغاز کرے گا اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس پر ہم نے بات کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹاک بروکرز ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب یاسین لکھانی اور سی او ہمارے ساتھ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے جناب محمد سہیل. یاسین لکھانی صاحب بتائیے گا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کیا فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیں, کراچی اسٹاک ایکسچینج کا نام چینج ہو رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اس میں جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ قانونی ڈی میوچلائزیشن ایکٹ کے تحت انٹیگریشن ہو رہی ہے. لاہور اور اسلام آباد کے جو ممبران ہیں ان کو کراچی کے اندر ٹریڈنگ کی رائٹ دی جا رہی ہے اور جس دن یہ ہوگا تو اس دن سے لاہور اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے طور پر نہیں رہیں گے. تو سہیل صاحب عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ایک عام بروکر کو, عام انویسٹر کو کیا فرق پڑے گا؟ انٹیگریشن سے ایک عام انویسٹر کو یہ فائدہ ہوگا کہ آج ہماری مارکیٹ میں جو ڈیزائربل یا ریکوائرڈ مارکیٹ ڈیپتھ یا مارکیٹ بریتھ ہونی چاہیے وہ اویلیبل ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں والیومز نہایت ہی کم ہیں اور ایک ہی پروڈکٹ ہے جو ہے کیش ایکویٹیز یعنی ریڈی مارکیٹ, ریڈی بورڈ جس کو کہا جاتا ہے, ڈیریویٹیوز نہ ہونے کے برابر ہیں. دوسری جانب ہمارے یہاں لسٹنگز بہت کم ہوتی ہیں. پچھلا سال بہت اچھا تھا, اس میں 6-7 لسٹنگ تھی. پوٹینشیل ہے کہ یہ سال کی 15-20 لسٹنگز ہو سکتی ہیں. تو ایک عام سرمایہ کار کو انٹیگریشن کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ چانسز یہ ہیں کہ جو نئی مینجمنٹ آئے گی کراچی اسٹاک ایکسچینج کی انٹیگریشن کے بعد وہ نیو پروڈکٹ متعارف کرانے میں اگریسو ہوگی اور وہ ایشوئرز کو قائل کرے گی کہ وہ اپنی کمپنیز کو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ کریں. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ بہت شکریہ محمد سہیل صاحب, بہت شکریہ یاسین لکھانی صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.